تو چند صاحب آپ کا کیا خیال ہے، ہواؤں کا رخ بدل گیا، کوئی حکومت کے ہاتھ کوئی ٹرمپ کارڈ آ گیا؟ کیونکہ یہ ذاتی دوست ہیں، ان کے بزنس پارٹنر بھی ہے ٹرمپ صاحب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آسمہ، میں تو ان خوش کا یہ جو میں کوئی فارن پالیسی کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، رانا صاحب تو بڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اپنے حالات ہیں، ہمارے کافی لحاظ سے ہم دن بدن بہتری ہو رہی ہے، اور کافی لحاظ سے ہم گراوٹ کا بھی شکار جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر دنیا سے کسی کا کوئی ٹویٹ آ جائے یا کسی کا کوئی بیان آ جائے تو ان ایک بیان پہ یا ایک ٹویٹ پہ ہمیں اپنی پالیسی کا یا کوئی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، اور بدقسمتی سے ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل جو فورسز ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ ان کا کردار کوئی اچھا نہیں ہے، نہ ڈائلاگ کے حوالے سے، ساری جماعتوں کو کہہ رہے ہیں نا، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی۔ دیکھیں، میں جو اس وقت جو اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں، پیپلز پارٹی کو آپ اس لیے اس میں نہیں، ہم اقتدار میں نہیں ہیں، ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم نہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور نہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ اپوزیشن نے اور حکومت نے مذاکرات، لیکن آپ کے ووٹوں کے اوپر حکومت کھڑی ہے، آپ نے کل ووٹ پیکا جیسے ایکٹ کو بھی، وہ قانون کو بھی جو ہے اس کو ووٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک متنازع بل ہے اور اس پہ مزید ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اور قانون کا پہلے بھی غلط استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ضرورت بھی ہے فیک نیوز کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی آرڈیننس آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ضرورت ہے، ایویں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، لیکن سیاستدانوں کی تو پگڑیاں اچھالنا بڑا آسان ہے، اب باری ہے دوسرے لوگوں کی پگڑیوں کی، اس لیے اب قانون بھی ذرا تیزی سے حرکت میں آئیں گے، کیونکہ سیاستدان بیچارے تو پچھلے 50 سالوں سے سیاستدانوں کی تو ہر دور میں پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اور سیاستدانوں کے حوالے سے فیک نیوز کو اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی کہ اس کا کنٹرول کیا جائے، لیکن اب بیوروکریسی کا یا دوسرے سٹیک ہولڈرز کا اب جو باری آ رہی ہے تو اب ذرا ضرورت پڑ گئی ہے۔ اچھا ہے جب آگ کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کو لگانے سے کیا۔ ہاں، لیکن ہمیں تو وہ دن یاد ہے کہ جب آپ لوگ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب ہمارے کیمپ میں آئے تھے اس اتھارٹی کے خلاف، اور پھر انہوں نے تقریریں بھی کی۔ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ متنازع بل ہے، کوئی یہ آئیڈیل لیجسلیشن نہیں ہے، بے شک پیو پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے، لیکن میں ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے میں اس کو جسٹیفائی، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہ میں اس بل کی تعریف کروں گا۔ اگر پارٹی کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوگی تو میں اس کی مخالفت کروں گا، اور پارٹی کے باہر بھی ہوگی تو ضرور یہ ایسے متنازع چیزیں اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، آپ کو صحافیوں کے ساتھ، آپ کو تمام سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کے ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ اس طرح راتوں رات یہ لیجسلیشن کا طریقہ کار غلط ہے، اور یہ جو تیزی میں لیجسلیشن ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بدنیتی شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور چلے یہ تو بڑی بات ہے۔ دیکھیں نا، آپ عرفان صدیقی صاحب کو بھی، بیرسٹر صاحب میں یہی سن رہی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح سے ہم سب مانتے ہیں، ہم تو فیک نیوز کا شکار بھی ہیں، لیکن ہم اتنے بے باس کیوں ہیں پھر؟ ہاں، لیکن وہی بات ہے کہ عرفان صدیقی صاحب حکومت میں بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، تو پھر سارے بے باس کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ بیرسٹر صاحب اس کا بہتر۔ آسمہ میں بہت بہت شکریہ۔